کہ ہم جناب والا ہم سنی تحریک کا پیغام گلی گلی کوچا کوچا جا کر پہنچاتے، بلکہ یہاں تو یہ روشنیوں کا شہر اندھیروں میں جناب والا چلا گیا تھا، یہ امن کا شہر گولیوں کی گن گرج میں رات دن نکل جاتے، مگر ہم نے ان حالات میں کراچی میں سنی تحریک کی بنیاد رکھی، پھر اپنے ان لوگوں کو جو درد رکھتے ہیں ان کو گلی گلی کوچے کوچے ان اندھیروں میں ان گولیوں کی گنج گرج میں لوگوں کو جا کر صرف یہ پیغام دیتے کہ سنیت کا درد رکھنے والوں، تم اس ملک میں سب سے زیادہ ہو، تم تعداد میں سب سے زیادہ ہو، تم اس ملک کے بنانے والوں کی اولاد ہو، مگر تم زیادہ ہونے کے باوجود منتشر ہو، تمہاری مساجد پر قبضہ ہو رہا ہے، محکمہ اوقاف حکومت نے امن کے نام پر بنایا کہ جھگڑے نہ ہو، مزارات پر قبضہ کیا کہ جو وارث ہیں جو متولی ہیں انہی کے نظم و نسق کے تحت چلے، ہم لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتے رہے، تو جناب والا اس میں صرف یہ نہ ہوا کہ ہم تقریر کرتے، اس راہ میں ہمارے ہزاروں کارکنان دیوبند کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے، اور کوئی رسمی یہ نظم پیش نہیں کی ہمارے مولانا نظر محمد رائی صاحب نے، ہمارے 8 کارکنان اس 6 سالہ مدت میں ڈاکے ڈالتے ہوئے نہیں، دہشت گردی کرتے ہوئے نہیں، گاڑیاں جلاتے ہوئے نہیں، جناب والا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، سنی تحریک کا پرچم بلند کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اس راہ میں جناب والا اپنی جان دی، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ایک کارکن کے والد آج، ہم تو ہر دفعہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس ذہن سے کرتے ہیں کہ اس دفعہ بہت اچھے معاملات ہوں گے اور امن سے ہو جائے گا، مگر آج کا جلسہ اگرچہ نظر ایک آدمی آتا ہے، ایک لڑکا نظر آتا ہے، ایک کارکن نظر آتا ہے، مگر اس ماں سے پوچھئے جس نے ایک بچے کو جناب والا جس کو جنم دیا، اس کو پالا، اور اس کی 20 سالہ عمر جو ماں کی امیدیں ہوتی ہے، اس نے محض سنی تحریک کا پرچم لگاتے ہوئے پول پر اس کا ہاتھ لگ گیا، اور اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک غریب بستی میں ایک غریب آدمی، ایک غریب سنی کا بیٹا اپنی جان دے دیتا ہے۔ علماء اہل سنت توجہ فرمائے ہمارے کارکنان کی ہمت پر کہ اسے بعض کارکنان نے کہا کہ اتنی بلندی پر مت جاؤ، اتنی اونچائی پر مت جاؤ، خطرہ ہے۔ اس کارکنان نے، مجھے کارکنوں نے بتایا، ان کا دوسرے کارکنان نے کہا کہ اتنی بلندی پر نہ جاؤ، تو وہ کارکن کہنے لگا کہ اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو شہید تو کہلاؤں گا، اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو شہید تو کہلاؤں گا۔ یہ ہمارے کارکنان کے حوصلے ہیں، یہ ہمارے کارکنان کا ذہن ہے جو ابھی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کنونشن، جلسہ، اجتماع، یہ لوگوں کا پیغام عام کرنے کا سبب بنتا ہے، مگر ہم نے یہ جتنا بھی کام کیا اس راہ میں ہمارے رحیم یا رحمان میں المدد یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعروں پر ہمارے 3 کارکنان شہید ہوئے، پولیس کی شہریوں سے شہید ہوئے۔ جناب والا فیصل آباد میں طاہر شہید ہوئے، صرف پانی کی ٹینک پر المدد یا رسول اللہ لکھا تھا تو شہید کر دیے گئے، ان کو سزائے موت ہو گئی، بلکہ سزائے موت ہوئی اور وہ بچ گیا تھا۔ ابھی اپیل چل رہی تھی تو سپاہی شیطان نامی تنظیم کے کارکن ہی نے جیل میں قتل کر دیا۔ یہ عذاب ہے۔ ہمارے دوسرے شہید کا شاہد قادری جو فیصل آباد میں اس کے قاتلوں کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی۔ یہ ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ ہم علماء سے کہ کافی علماء اس میں آئے ہوئے ہیں، نامور سنیوں میں ان کا نام اور ان کے گھرانوں کا نام دلیل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، آپ اپنے مریدین، معتقدین، اپنے ماننے والے، چاہنے والوں کو، کہ اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم ہنگامہ آرائی کو پسند کرتے تو علماء اہل سنت ہم جناب والا طاہر شہید کا بدلہ دہشت گردی کے ذریعے لیتے۔ ہمارے پاس کارکنان ہیں، تمام وسائل ہیں، طاقت ہے، ہمت رکھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، مگر ہم نے قانون کو ہاتھ نہ لیا بلکہ عدالت کے دروازے جلنے کیے اور اسے سزائے موت دلوائی۔ شاہد قادری کو کہ قاتلوں کو عمر قید کی سزا دلوائی، اور جناب والا اس
اس کے بدلے میں عدالت میں رقم بھی کارکنوں سے لے کر ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمارے جو بھی کارکنان ہمارے مساجد کے مسائل ہوئے، محکمہ اوقاف کے مسائل ہوئے، اخبارات میں ہمارے خلاف جو مواد آتا ہے، مسائل میں ہمارے خلاف مواد آتا ہے، مولانا کوثر بنگالی صاحب ہمارے سامنے کہہ چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی سنی علماء کو ٹی وی پر پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو اس طرح تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ دیوبندی وہابیوں کی کتب کو دکھا کر اپنا مسلک بیان کیا جائے. صرف سنی کے دین کی کار پر ایسٹین پرائیویٹ چینل مولانا کوثر ہم نے 3 عالموں کے نام دیے تھے، مولانا نظر محمد رائے صاحب ایک اور سنی عالم اور مولانا کوثر بنگالی صاحب. ہم نے کہا یہ ہمارے خلاف بولا گیا تھا. ہم علماء کی یہ عوام اہل سنت اور یہ درد رکھنے والے کارکنان ہمارے پیغام سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے کام سے، ہماری رہنے والا سنی تحریک کے کارکنان کی قربانیوں سے، ان کے عوام سے سب واقف ہیں. ورنہ آج شہر کراچی میں ایسے حالات نہیں ہیں ابھی بھی. یہاں تو مرنے والا بھی مظلوم ہے، مارنے والا بھی مظلوم ہے. آج بھی اخبارات کی میں ہیڈنگ یہ ہے کہ بم سے لوگ ہلاک ہو گئے. یا روز ہوتا ہے یا روزانہ 5-6 مرتے ہیں، برسر اقتدار ہیں ان کے مر جائیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں، یا حزب اختلاف میں ہیں وہ مر جائیں تو وہ ہڑتال کرتے ہیں. جناب والا کوئی گروپ کا مر جائے یا ہر گلی میں ہڑتال ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ برسر اقتدار ہو، وہاں ان کو ایجنسیوں کی سپورٹ ہو، حکومت کی سپورٹ ہو، حزب اختلاف کی سپورٹ ہو، کسی طرح سے بھی ہو، وہ ہمارے پروگراموں میں. اس کی وجہ یہ ہے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے، ہمیں لوگ چھوکرا کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں سنی تحریک جس انداز پر کام کر رہی ہے اس شہر کراچی میں، اس صوبے میں، اس ملک میں سنیوں کی اور کوئی تنظیم اس طرح منظم انداز میں جس کو ہڑا ہڑی کہتے ہیں کوئی بھی تنظیم کام کرتی ہے تو ہم سنی تحریک کا کام بند کر دیں گے یا ہم اس میں ضم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. مگر سنی تحریک نے اس کو مشغلہ سمجھ کر سنی تحریک کے قائدین نے عباس قاضی ہوں، سلیم رضا ہوں، فیصل آباد کے قاری اللہ دتا ہوں، جناب والا گوجرانوالا کے قاسم ضیاء صاحب ہو، حیدرآباد کے خالد قاضی ہو، میرپور صاحب کے جناب والا شمس الدین ہو، بدین کے اسماعیل قاضی ہو، الغرض ہمارے رحیم یار صاحب کے حافظ عبدالغفار صاحب ہو، یہ تمام لوگ اس کو مشغلہ سمجھ کر یا فراغت کے اوقات میں یہ کام نہیں کرتے، جب فارغ ہو تو سنی تحریک کا کام کرتے ہیں. ہم علماء اہل سنت کی بارگاہ میں کہ ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں. ہم رات دن ایک کر کے اس سنی ایک سنی کی آبادیوں میں ہم جناب والا جا کر اس کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس قسم کا پروگرام کر کے اس کراچی جیسے پرفتن حالات میں کہ یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس اسلحہ ہو، یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ایجنسیوں کی سپورٹ ہو، یہاں تو وہ کام کر سکتا ہے جس پہ جناب والا حکومت کی سپورٹ ہو یا جناب والا کسی ضلع کا ڈی سی اس کی سپورٹ کرتا ہو اپنے مفادات کے تحت وہ کام کرتا ہے. ہم جناب والا بتانا چاہتے ہیں اگر کسی عالم نے، کسی مقرر نے اگر یہاں پر کوئی تقریر کی اس کا تعلق اگر ہماری پالیسی سے ہٹ کر ہے تو وہ تنظیمی پالیسی نہیں. ہم کسی برسر اقتدار یا حزب اختلاف سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس ملک میں سنیوں کی ایک قوت سنیت کے نام پر جناب والا مسلم لیگ، پی پی، ایم پی ایم حقیقی کسی اور نام پر نہیں بلکہ خالصتاً کہ جناب والا دیوبندی تھوڑے ہیں، اہل حدیث تھوڑے ہیں تو برسر اقتدار طبقہ خواہ پی پی ہو تو سپورٹ کرتی ہے، مسلم لیگ ہو تو انہیں سپورٹ کرتی ہے، تو ان کے سینیٹر صرف رقم کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. شیعہ ہو جو بہت تھوڑے ہیں، جو جناب والا چہلم کا پروگرام ہو تو ہماری پوری چوکنگ کو پوری سڑکوں سے صاف کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ ڈی سی ان سے ڈرتا ہے، کمشنر جناب والا ان کا شیعہ ہے، حکومت اس لیے ڈرتی ہے کہ یہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں گے. سنی بہت زیادہ ہیں مگر ان کے بارے میں علم ہے کہ یہ ایک کال پر لبیک نہیں کہتے، یہ ایک جماعت پر منظم نہیں ہے، یہ کسی کی ایک بات پر جمع نہیں ہوتے، یہ ٹکڑیوں میں منتشر ہے، یہ الگ الگ بولیاں بولتے ہیں. اس لیے تمہارے اشارات خود انتظامیہ مٹواتی ہے، جناب والا خود تمہاری انتظامیہ تمہارے پرچموں کو اترواتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ کبھی انتظامیہ کے لیے کوئی مسئلہ. مگر ہاں اے علماء اہل سنت،
اپنی استطاعت کے مطابق، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق مذہب کا، اسلام کا، مسلک کا اگر نام لیا اور کام کیا تو ہم نے اپنے نام پر قوت دکھائی ہے۔ ہم نے اپنے نام پر دیوبندیوں کو ساتھ ملا کر نہیں، اہل حدیث کو ساتھ ملا کر نہیں، شیعوں کو اور جماعتیوں کو اپنے لوگ کہتے ہیں سپورٹ، یہ کام کر رہے تھے تو بعض برسر اقتدار طبقے کے کارکنان، کراچی میں برسر اقتدار طبقہ اگر صفائی مہم کرتا ہے تو صرف سنی تحریک کی چوکنگ مٹاتا ہے، سنی تحریک کے پرچم اتار دیتا ہے۔ انہیں معلوم ہے درد رکھنے والے سنی ہو، سنیت کا درد رکھنے والوں اس بات کو غور سے سنو، اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو اگر کوئی فکر ہے اس ملک میں، وہ یہ ہے کہ سنیوں کو جمع نہ ہونے دو، اگر یہ مسلک کے نام پر جمع ہو جائے تو پھر کسی کی لیڈری نہیں چلے گی۔ تمہارا نام تو دیوبندیوں نے چھڑا دیا، دیوبندی سنیوں کو بولتے ہیں، سنی ہے تو جناب والا سپاہی صحابہ میں سواد اعظم اہل سنت بنائی تو دیوبندیوں نے بنائی، سپاہی ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں دیوبندیوں نے بنائی۔ انہیں معلوم ہے کہ سادہ لوگ سنیوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو جناب والا محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو جناب صدر بھی پیغام نشر کرتا ہے، محرم کا دن ہوتے ہیں 10 دن تو وزیر اعظم بھی افسردہ ہو جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی پیغام دیتا ہے، انتظامات پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سنی جو سال پر اپنے مذہبی، اپنے مسلکی، اپنی نیازیں، اپنے جناب والا عرس، اپنے جلسے، اپنے مدارس، اپنی تنظیمیں چلاتی ہے تو مگر ان صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، انتظامیہ کے لوگوں کو خیال نہیں آتا، انہیں وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ الگ الگ سارا کام کرتے ہیں۔ اگر سنی جمع ہو جائیں، اگر سنی ایک ہو جائیں تو یقین مانیے کہ یہ تمام تنظیموں کو اپنی لیڈری کی فکر ہو جائے۔ اگر چندہ کسی جماعت میں، سیاسی جماعت میں کوئی دیتا ہے تو ان کا عقیدہ ٹٹولو تو سنی نظر آئے گا، وہاں پی پی ہو، مسلم لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، حقیقی ہو، ان کے کارکنان کو ٹٹول کر دیکھو، ان کی اور سے کام کرتی ہے مگر ہوتی سنی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مرد بھی اپنے مسلک کے لیے کام نہیں کرتے، اپنے مسلک، اپنے مذہب کے لیے جناب والا ہیلوں سے کام لیتے ہیں، بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی تو لوگ ہم سے سوال کرتے تھے، لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ جب ہم مسلک کا کام کریں گے، ہم جناب والا مذہب کا کام کریں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا، ہمارا سپورٹر کون ہوگا، ہمارا ساتھ کون دے گا؟ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کراچی سے لے کر پشاور تک ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے، اگر جناب والا رحیم یاسین میں ہمارا کارکن شہید ہوا تو ہم نے، انہوں نے رات کو اطلاع کی تو ہم صبح ضرور پہنچے ہیں، اگر فیصل آباد میں کارکنان شہید ہوئے تو جناب والا انہوں نے رات کو اطلاع دی تو ہم شام کو ضرور پہنچے ہیں۔ جناب والا اگر لاہور میں کچھ مسئلہ ہوا، اگر کسی اور شہر میں کوئی مسئلہ ہوا، سنی ڈرتا تھا، مساجد پر قبضہ ہو تو سنی کہتا تھا وہاں بھی قبضہ کر رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ محکمہ اوقاف کے نام پر زیادتی کرتے تھے، ہمارے جلوسوں کو، ہمارے جلسوں کو نہیں کرنے دیتے تھے۔ قادیانیوں کا مسئلہ ہو تو ہر مذہبی لوگ یہ بات سوچتے ہیں، تمام مسلک کے ماننے والے، کہ ہم تنہا اس کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتے، کام نہیں کر سکتے۔ علماء اہل سنت اس بات پر ضرور توجہ فرمائیے گا۔ پچھلے دنوں پچھلی نگراں، ابھی جو نگراں گورنمنٹ گئی ہے، سندھ کابینہ میں ایک صوبائی وزیر قادیانی لے لیا گیا، اس میں تمام مسلک کے ماننے والوں نے ان کے خلاف احتجاج نوٹ کرایا، ریلیوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں۔ ہمارا مسلک جاننے کے لیے علماء اہل سنت ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کون تائید کرتا ہے، کون آپ کا حامی ہے، آپ کی سند کیا ہے؟ یہ سنی تحریک بنی نہیں تھی تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے، اب خود ہم سند بن گئے۔ مطلب سمجھانا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کون ہو، اب لوگ پوچھتے ہیں کیا سنی تحریک والے تمہیں جانتے ہیں؟ اگر سنی تحریک والے جانتے ہیں تو یہ پکے سنی ہیں، ورنہ کئی پلپلے سننے بھی ہیں، کئی گلابی سنی ہیں، کام برا نہیں بولتے کسی کو، ہم کسی کے خلاف ہیں سنی، مگر ہم شیعوں کے خلاف نہیں بولتے، دیوبندیوں کے، اس لیے کہ مہم نہیں چل سکتی۔ ہم نے قادیانیوں کے خلاف مہم چلائی تو ہمیں کچھ سنی عالموں نے اور کچھ دیوبندیوں نے ہم سے دفتر پر رابطہ کیا کہ قادیانی وزیر کے خلاف مشترکہ کوئی کام کرے۔ ہم طاقت اور سنی تحریک کی قوت اس پرفتن حالات میں کہ یہاں بعض سیاسی تنظیم کے کارکنان گلیوں میں روک دیتے ہیں کہ جلوس میں نہ جاؤ، ان کے جلسے میں نہ جاؤ،
کارکنان کو اس کنونشن کے پوسٹر مساجد میں لگانے نہیں دیے ایک سیاسی تنظیم نے، مگر یہ اس کی بھول ہے کہ وہ تو کسی کے اعلی کار ہیں، ہم کسی ایجنسیوں انتظامیہ کے لوگ، حکومت کے لوگ، برسر اقتدار حزب اختلاف یا کسی ملک کے اعلی کار نہیں ہے۔ اگر ہیں تو جناب والا ہم اگر ایجنٹ ہیں یا ہم کسی کے کچھ ہیں تو ہم علماء اہل سنت یا ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے نام پر کر رہے ہیں، ہم حضور غوث الاعظم کے نام پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوسٹر لگانے نہیں دیے، چاکنگ کرنے نہیں دی، بم بلاسٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی حصہ ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں جو بندے کو مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، قتل کر دینا، دہشت گردی کرنا، ڈاکہ مارنا، لوٹ مار مارنا، اغوا کر لینا، اپنی حکومت لانے کے لیے ہنگامہ آرائی قتل ہوگا، لوگ ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ سنی تحریک کھلا پن ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ چھوکرے ہیں۔ ہم قوت بھی رکھتے ہیں، فرد بھی رکھتے ہیں جناب والا، ہم دنیاوی سامان بھی رکھتے ہیں، ہم وسائل بھی رکھتے ہیں، مگر ہماری اس کمزوری کو اگر جناب والا ہماری اس پرامن پالیسی کو کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم نے تو اس دوران اس شہر کراچی میں، اس حیدرآباد میں کام کیا جب آپریشن چل رہا تھا، لوگ جناب والا چھپ رہے تھے، لوگ ایک دوسروں سے مل نہیں رہے تھے جناب والا۔ اس وقت صحابہ تحریک جعفریہ قتل و غارت میں لگی ہوئی تھی، ہم ان کاموں میں نہیں لگے ہوئے تھے، آج ان کا نام نہیں ملتا، ان کے قائدین راشٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں، پورے ملک میں ان کی تنظیموں کا وجود نظر نہیں آتا۔ ایک اخباری چٹکلے سے حکومت کے لوگ انہیں اہمیت دیتے ہیں، حکومت کے لوگ انہیں پاس بٹھا کر تصویریں کھنچاتے ہیں، بات سنی ان کی جناب والا سنیاں لیتے ہیں، مگر سنی تحریک نے اس کا ثبوت نہیں دیا۔ ہم نے مولانا کو بولا، ہم مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی کے ماننے والے ہیں، ان کا ایک قول ایک عالم نے سنایا تھا، ہم نے وہ سنی عالم کو یہ قول سنا دیا کہ جناب والا ایک کفر کے خلاف تو جہاد کریں، اگر قادیانی کافر ہیں، اگر قادیانیوں کو علماء سنت سے کافر قرار دیا ہے تو جناب والا دیوبند کی عبادتوں پر اعلیٰ حضرت نے مولانا قاسم نانوتوی کو جو جناب والا جس عبادت پر کفر کا فتویٰ دیا ہے تو دیوبندی اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم دیوبندیوں کے ایک کفر کے خلاف جہاد کریں، دوسرے کفر کو بغل میں رکھیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم جو بھی کام کریں گے سنی تحریک کی قوت پر کریں گے، سنی تحریک کی جناب والا کارکنان کی کو کال دیں گے اور ان کی قوت پر ہم ہڑتال کریں گے، سندھ سطح پر ہڑتال کی۔ ماشاءاللہ وہ 30 جماعتیں تھیں، دیوبندی لوگ کہتے ہیں بریلوی بھی تھے اس میں، پتہ نہیں، دیوبندی، اہل حدیث، جماعتیے، اور اخبارات میں آتا تھا کہ 30 جماعتیں۔ اگر صحافی موجود ہیں تو صحافیوں نے ان کی ریلی کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے کہ جرت نے یہ لکھا تھا کہ ان کی ریلی میں صرف 95 یا 85 آدمی۔ اور سنی تحریک نے جب اس قادیانی وزیر کے خلاف احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تو جناب والا صرف سول لائن تھانہ نے جو ایف آئی آر درج کی ہے ان کے خلاف وہ 900 افراد کے خلاف ہے، اور انتظامیہ اور ایجنسیوں کے لوگ تو جو بھی بڑھ رہا اس کو تھوڑا تو کم کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی کانگریسی لوگ موجود ہیں، کانگریسی مولویوں کے ایجنٹ موجود ہیں۔ سنی ہے تو وہاں ڈرتا ہے، سنی اگر صحافی ہے تو ڈرتا ہے، سنی جناب والا انتظامیہ کی سیٹوں پر ہے تو ڈرتا ہے، جناب والا اگر وہ وزیر ہے تو ڈرتا ہے، وزیر اعلیٰ ہے تو ڈرتا ہے۔ ان تمام لوگوں کا مسلک مذہب اٹھا کر چیک کرو تو تمہیں یہ سنی عقیدے کے ملیں گے۔ ہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ملیں گے، مگر خود یہ اپنے مسلک کا دفاع نہیں کرتے۔ ہم نے آج سے 5 سال قبل اسی گراؤنڈ میں جب عبدالسلام شہید ہوا تھا اس کے چہرم پر کہا تھا کہ جناب والا تم سنیت کا کام کرو، تم کسی جگہ بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، تم سنیت کا کام کرو، اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف آئے گی، اس کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جناب والا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے وہ علماء اہل سنت جو مخلص ہیں، مسلک کے ساتھ مسلک کا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھئے، ہمیں علماء نے جب بھی پکارا، کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، ملتان سے آئے ہیں ہمارے عالم، ان سے پوچھئے جناب والا فیصل آباد کے اگر ہمارے عالم ہیں ان سے پوچھئے، لاہور میں ہمارے عالم ہیں ان سے پوچھئے۔ سنی تحریک کوئی 2-4 گلیوں کی تنظیم نہیں ہے، سنی تحریک وہ لوگ
جو ہم پر دہشت گردی کا جناب والا الزام لگاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں ایجنسیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، تو جناب والا ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم ایک دو شہر کی تنظیم نہیں ہے کہ جہاں پر بدماشی کر کے بھتہ لے کر جناب والا لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے محتاج کر کے ہم پورے ملک میں ہمارا وجود ہے، ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے درد رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہمدرد ہے۔ اے انتظامیہ کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، تم سنیوں کے ان کے حقوق دے دو۔ ہماری مساجد پر قبضہ ہوتا تھا جب سنی تحریک بنی، اس سے کب تو ہم انتظامیہ کے دروں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، اور کوئی ہمارا نمائندہ چلا بھی جائے تو وہ بوتل پلا کر ٹھنڈا کر دیتا تھا، چائے پلا کر ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ سنی تحریک کے ساتھ اب بھی بعض لوگ جاتے ہوئے انتظامیہ کے دفتروں میں ڈرتے ہیں۔ ہم درد رکھنے والے سنیوں کو سمجھاتے ہیں، ہم نے وہاں کوئی ہاتھ ملانے والی، بوتل پینے والی یا چائے پینے والی کام نہیں کی، ہم نے اپنے مسلک کے لیے بات کی۔ اور یہ انتظامیہ کے لوگ ہمارے بعض بڑوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے کسی کی نہیں ہے، ہم نے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے آگے کسی کی نہیں مانی، اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس پر کام بھی کیا ہے۔ اس کام کرنے کے دوران کئی ہمارے ساتھ بھی لگے ہیں، کچھ تھکا کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ جناب والا ہمارے انداز سے، ہماری روش جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے نالا بھی ہے، مگر ہم کیا کریں، ہماری تو یہ ابتدا سے پالیسی رہی ہے، ہمارا ابتدا سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم قانونی کام ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں۔ دیوبندیوں نے یہ ملک نہیں بنایا، یہ تو جناب والا اس بنانے کے مخالف تھے۔ جماعتیوں نے یہ ملک نہیں بنایا کہ یہ جماعت ملک اکھنڈ بھارت کی قائل تھی، پاکستان بنانے کی قائل نہیں تھی۔ اہل حدیث جناب والا اس ملک کے بنانے کے حامی نہیں تھے۔ شیعہ تو جناب والا آج بھی آغا خانیوں کو اور دوسرے شیعوں کو دیکھو تو جناب والا گلگت ہے، جناب والا دوسرے جتنے شہر ہے، کشمیر کے اعتراف کی جتنی آبادیاں ہیں، ان کی سازشیں ایجنسیوں کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، ہم تو ملک کے بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہم اس میں افراتفری نہیں چاہتے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا قتل و غارت گیری کے اندر کسی سنی کا نام نہیں ملے گا، دیوبندی ملے گا، شیعہ ملے گا، جماعتیہ ملے گا، اہل حدیث ملے گا۔ تم کاموں کے اندر جا کر اہل حدیثوں کا جناب والا مرکز جا کر دیکھو، وہاں ٹینکوں اور توپوں کی تربیت کی جاتی ہے، بم بلاسٹ کرنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ جماعتیوں کے مرکز جا کر دیکھو، جہاد کے نام پر جناب والا دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ پی پی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، دوسری تنظیموں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، یہ الگ بات ہے کہ سب نے اپنے ساتھ امن کا لیول لگایا ہوا ہے، مگر سنی تنظیموں کا، سنی جماعتوں کا قتل و غارت گیری سے کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا، کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیے، تم امن کی بات کرتے تھے، تم ملک سے محبت کی بات کرتے تھے، تو جناب والا تم کو ایسا دھکیل دیا گیا، تمہیں ایسا کمزور کر دیا گیا کہ آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے، تمہاری کوئی بات نہیں ہے۔ وہابیوں کا ترجمہ قرآن سعودی گورنمنٹ خود جو پریس سے نہیں چھاپ سکتی، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ پاکستان میں چھپتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں چھپتا، اس لیے کہ یہ اکثریت سنیوں کا ملک ہے۔ جناب والا یہاں پر سنیوں کے ساتھ محکمہ اوقاف کے بنا کر جو زیادتی کی گئی وہ سعودی عرب کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جناب والا یہاں پر اخبارات میں سنی لوگ موجود ہیں، وہاں پر جماعت کے دیوبندی وہابی موجود ہیں، وہاں کے مذہبی صفحات میں دیوبندی موجود ہیں، سنی اکثریت میں ہے مگر موجود نہیں ہے۔ تمہیں تو پیچھے دھکیل دیا گیا، تم اکثریت کے چکر میں، اکثریت کے جناب والا گھمنڈ میں تم تو سب کچھ کھو بیٹھے، تمہارا تو کچھ نہیں رہا۔ مگر سنی تحریک نے جب سے اپنا قیام عمل میں لایا ہے، ہم نے اس پر کام کیا ہے، اپنی بات اپنی جگہوں اپنی استطاعت کے مطابق بنوائی ہے، مگر اس سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ سنی تحریک جو وقتاً فوقتاً جلسے کرتی ہے، احتجاجی کالے دیتی ہے، میلاد کے جلسے کرتی ہے، میلاد ریلی، علماء اہل سنت، رات کا جلوس ہمارے یہاں نکلتا ہے، اور جگہ بھی نکلتا ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رات کا اگر سرکار کی ولادت کی شان میں میلاد کے نام پر اگر کوئی ریلی نکلتی ہے، کراچی میں جتنی بڑی میلاد ریلی نکلتی ہے، ہمارا یہ خیال ہے، اس میں نہ بلکہ یقین غالب ہے کہ اس سے بڑا جلوس کہیں نہیں نکلتا ہوگا رات کو۔ مگر پروٹوکول دیکھو تو کچھ نہیں، اور شیعہ کے ابھی چپ تازیہ نکلے گئے 8 بجے لوگوں اتنی نفی ہوگی
پورے شہر کراچی کا نظام بند ہو جائے گا. آپ 4 منٹ والا سفر 4 گھنٹے میں طے نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ یہ جب چاہے کسی جگہ پر بندہ مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, بمبارات کر سکتے ہیں, یہ دھرنا دے سکتے ہیں. سنیت کا حق رکھنے والوں, ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, ہم دہشت گردی کی نائی نہیں لے رہے, تمہیں قتل و غارت کی نائی نہیں لے رہے. ڈاکوؤں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو تو سپاہ شیطان نامی تنظیم کے لوگ پورے ملک میں نظر آئیں گے. شیعوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں, جماعتیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں, اہل حدیث کے لوگ پکڑے گئے ہیں, مگر سنی یا سنی تحریک کے نام پر پورے ملک میں ان باتوں پر نہیں ملیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سنی تحریک تو یہ وقتاً فوقتاً قوت دکھاتی ہے, ہم اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. ہمارے کارکنان اس سے دیکھ کر اپنے حوصلے بلند کرتے ہیں. ہمارے علماء کی تاریخ وقتاً فوقتاً ہماری کارکردگی کو دیکھ کر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کیا آئندہ بھی اگر کوئی ایسی کال بھی تو ہو سکتا ہے قادیانی وزیر کے خلاف جیسی احتجاجی ریلی کے نام پر ہو, جناب والا ہڑتال کے نام پر ہو, یا اپنی قوت کبھی کسی اور صورت میں, واہ وہ کسی اور صورت میں جس کا نام موقع کی مناسبت سے ہم لے لیں, واہ وہ شہر کراچی کی سطح پر ہو, صوبے کی سطح پر ہو, یا ملک کی سطح پر. یہ 4 کنونشن کرنے کا ارادہ ہے. یہ تو ابھی سندھ میں کیا ہے, پھر پنجاب میں, سرحد میں بھی کام ہے, اور بلوچستان کے بھی کچھ شہروں میں کام ہو گیا ہے. تو یہ 4 صوبوں میں وقتاً فوقتاً یہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ سندھ میں پہلی بار کیا. یہ کنونشن کارکنان اور ہمدردوں کو جمع کیا, اور جب ہمیں نظر آئے ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے علماء کو, ہمارے تائید کرنے والوں کو, ہمارے ہمدردوں کو, کوئی دوسری کال ایسی دے سکتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ سنی پروپیگنڈے کا شکار جلد ہو جاتا ہے. سنیوں کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ کسی کے ایجنڈے کا شخص, یہ بھی معلوم ہے. کوئی پہلے ہمیں کہتا تھا جب ایم پی ایم کے خلاف آپریشن چل رہا تھا تو بعض لوگ کہتے تھے یہ ایم پی ایم کہتے ہیں, ایم پی ایم مر رہی تھی, ایم پی ایم کو لوگ مار رہے تھے, پکڑ رہے تھے, تو ہم ایجنٹ زندہ. پھر کہنے لگے شیعوں کے ایجنڈے, جب اس سے دال نہ گلی. یہ اس شخص نے ہمارے بارے میں لکھا تھا, مولانا کوثر نورانی صاحب جانتے ہیں, جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کا طریقہ کار لکھا تھا. اس کو جب کسی نے مار دیا تو ایجنسیاں ہمارے دفتر کے راؤنڈ لگا رہی. اس کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا امامے کس نے باندھے تھے؟ ہم نے کہا امامہ کیا ہے, مارکیٹ سے جو خرید لے باندھ لے. امامہ باندھنے کے لیے سنی تحریک کا دفتر شرط نہیں ہے. تو جناب والا امامے باندھ کر بعض لوگوں نے کام کیے تو ایجنسیاں ہمارے گھر کے دفتر. تو اس کے رسالے میں آیا کہ یہ ایم پی ایم کا حلف یافتہ, اور یہ حلف یافتہ جب زندہ تھا جب ایم پی ایم والے چھپ رہے تھے, بھاگے ہوئے تھے. پھر جب اس سے ڈال نہ گلی تو کچھ اپنوں اور پرایوں نے شیعوں کا ایجنٹ بنا دیا جو سپاہ شیطان سے مر رہے تھے. شیعہ بھی مر رہا تھا, دیوبندی بھی مر رہا تھا. تو دیوبندیوں نے دیکھا ایک سے تو لڑائی لے ہی نہیں تھی, اب یہ سنی کب سے جاگ گئے ہیں. اس لیے کہ سنیوں نے تو جناب والا تقریریں کی, عرس کیے, نیازیں کی, سلام پڑا, جھوم جھوم کر نعتیں پڑھی اور گھر چلے گئے. جیسے حضرت صاحب علامہ اویسی صاحب نے فرمایا کہ چوری والے اور خون دینے کا مسئلہ آیا تو کہا یہ سنی تحریک پر ہے. ہم بعض لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہے, سنی تحریک وقت کی ضرورت ہے, مگر کام کون کرے گا؟ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, یہ کہہ کر تم جان نہیں چھڑا سکتے, سرکاری ملازم ہو کر جان نہیں چھڑا سکتے, جناب والا کسی مسجد کا امام ہو کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی. بات پر توجہ فرمائیں, ہمارے سامنے کسی مسلک, کسی مذہب کے ماننے والوں کی عوام نہیں ہے, ان کے بڑے نظر آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی, ان کے اکابرین نظر آتے ہیں, ان کے مولوی نظر آتے ہیں, ان کے ذاکرین نظر آتے ہیں, ان کے قائدین نظر آتے ہیں. ایسے کا درد رکھنے والوں, سنیوں کے سامنے کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, کوئی شیعہ یہ عوامی سطح پر تمہارے سامنے نہیں کھیل سکتے, تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے بڑے جناب والا افعال ہیں, ان کے بڑے کام کرتے ہیں. ہمارے بڑے سب ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے تو ہم وہابی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, جماعتیہ ہو, اہل حدیث ہو, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. ہماری ابتدا سے یہ پالیسی ہے, قانونی طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں تو واہ,
ورنہ جو حق مانگنے سے نہیں ملتا، قانون تقاضوں سے نہیں ملتا، وہ ہم جناب والا طاقت کے بلبوتے پر اپنے حقوق، اپنے مسائل حل کروانا جانتے ہیں۔ ہم نے اتنے جانے دی، زخمی ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں شہر کراچی میں نہیں پورے ملک میں ہمارے کارکنان بند ہوئے اور قربانیاں دی ہے، ہم اس کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کہیں پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ سیاسی جماعتیں جناب والا، یہ مذہبی جماعتیں، یہ مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ، تمہیں کہیں پروپیگنڈے کا تم ان کے شکار نہ ہو جانا۔ کہیں سنی تحریک مصیبت کے وقت میں، سنی تحریک کے قائدین، سنی تحریک کے رہنما جب کسی مصیبت میں ہو تمہیں پکاریں، تمہیں آواز دیں، تو کیا تم لوگ ساتھ دو گے؟ ہم علماء اہل سنت کے بھی ساتھ ہیں۔ علماء نے تو جب بھی بلایا ہم گئے۔ یہ جو بات کی ہے اس لیے کہ یہاں تو انتظامیہ اس کو دبا دیتی ہے، انتظامیہ حق نہیں دیتی کہ کس مسجد کو کس کا حق بنتا ہے، یہ نہیں دیکھتی۔ انتظامیہ کے رول اینڈ ریگولیشن میں یہ ہے امن کیسے قائم ہوتا ہے، جو بندہ دبتا ہے اس کو دبا کر امن قائم ہو جائے۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، بلکہ وہ امن سے مقصد رکھتی ہے۔ اگر امن بریلیوں کی مسجد ہے، اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، جناب والا امن اس کی اسکولوں، کالجز، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، قادیانی وزیر ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، بولا حقدار کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عدالت کریں۔ لیکن دیوبندی بدماشی کریں، شیعہ بدماشی کریں تو سب کام ہو جاتے ہیں، سارے مسائل 10 دن تک ریڈیو اور ٹی وی۔ بلکہ اس حکومت میں حضرت صاحب چلے گئے جناب والا، اس حکومت میں تو شیعہ اس محرم میں ایسے معلوم ہوتا تھا پورا ملک کالا ہو گیا اس ملک میں۔ اور یہ سیاسی لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بولا یہ آئے گا تو مہنگائی کم ہو جائے گی، معیشت اچھی ہو جائے گی، یہ اسلام کی طرف راغب ہے۔ بیبی تو ابھی ڈرتی تھی جمعہ کی چھٹی کر دینے کہ مولوی مجھے تنگ کریں گے، مولوی مجھے بولیں۔ میں جب پنجاب گیا میں نے کہا آپ نے جمعہ کا احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے بولا پنجاب میں کہ وہ علماء، وہ مولوی، یہ نہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، وہ مولوی جنہوں نے بیبی کے دور میں جمعہ کی چھٹی کی حمایت کی تھی۔ نواز شریف صاحب آئے تو کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بولا یہ سنی ہے۔ جیتے تو رائے منڈ میں جا کے نوافل لگا بولا یہ سنی ہے، اور روایت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے بے نظیر تو دیوبند۔ ایم پی ایم جیتے تو احترام الحق تھانوی جائے دیوبند، پی پی جیت جائے تو احترام الحق تھانوی مشیر بنے دیوبند۔ بولا ہے یہ سب سنی، یہ سنیوں، اور یہ سنی بہت جلد کسی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ شیعہ جناب والا اگر کسی کو توڑ لیتے ہیں تو یہ سنی چلا جاتا ہے۔ دیوبندیوں نے جناب والا اپنی تعداد بڑھائی ہے تو سنیوں کو توڑ کر بنائی، جماعتیوں نے اپنی تعداد بڑھائی تو سنیوں کو توڑ کر بنائی، اہل حدیثوں نے توڑ کر اگر تعداد بڑھائی تو سنیوں کو توڑ کر بنائی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کب تک تم ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ آؤ، سنی تحریک کا پلیٹ فارم ہے، تمہیں دعوت فکر دیتا ہے۔ اگر مسلک کے نام پر کوئی تنظیم اس انداز پر کام ہم سے بہتر کرتی ہے تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر تمہیں یہ بہتر نظر آتی ہے تو خدا را سنی تحریک کا ساتھ دیجیے۔ مانا اس میں تکالیفیں ہوگی، مانا اس میں جیل میں بھی جانا پڑے گا، راتوں کو جاگنا پڑے گا، مانا اس میں اخبارات والے تمہیں کوریج نہیں دیں گے، ٹی وی میں تمہارا اتنا نام نہیں آئے گا، مگر تمہیں کام کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ منافق تو ہر جگہ نظر آ جاتا ہے، منافق ہر بات منوا لیتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کی ایک بات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کچھ اس کے ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ نالا ہوتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، آؤ سنی تحریک تمہیں جناب والا سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر یہ دعوت فکر دیتی ہے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے پر کام کرنا ہے تو تمہیں سنی تحریک کا پلیٹ فارم ہوگا۔ یہ چھوکروں کی تنظیم نہیں ہے، علماء کی تائید حاصل ہے۔ ہمارا لٹریچر اٹھا کر دیکھو، علماء کی تائید سے بھرا ہوا ہوگا، ہمارا مواد
ہمارے جلسے، ہمارے اجتماع، ہمارا جتنا بھی مواد ہے وہ علماء اہل سنت کی تائید میں ہوگا۔ جناب والا ہمارا جتنا کام ہے، سنی تحریک کے جتنے مقاصد ہے وہ علماء اہل سنت کی تائید میں ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم خالصتاً مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کی محبت رکھتے ہیں، اس کے مسلک، ان کے مسلک کا نام لیتے ہو تو صرف نام لینے سے، ان کا سلام جھوم جھوم کر پڑھ لینے سے یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اے سنیت کا دب رکھنے والوں، اعلیٰ حضرت نے جیسے پوری زندگی میں اپنے مسلک کے لیے اپنی جناب والا طاقت، اپنی قلم کی طاقت، اپنی دولت کی طاقت، اپنے جس انداز کی بھی طاقت تھی انہوں نے لگائی اور جناب والا بد مذہبوں کے خلاف جہاد کیا۔ آج جناب والا قلم کا کام ایک ٹیم کر رہی ہے، بولنے کا کام ایک ٹیم کر رہی ہے جناب والا، مگر ایک ایسا کام ہے جس میں دیوبندی سامنے نظر آتا ہے، شیعہ سامنے نظر آتا ہے، جماعتیہ سامنے نظر آتا ہے۔ ہمیں لوگ دہشت گرد کہتے تھے، ہماری فلاحی سرگرمیاں جناب والا، ہماری فلاحی سرگرمیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وجہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کے طور پر یہ کام شروع کر رکھے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کیا تم ان تمام کاموں میں ہمارا ساتھ اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہو گے؟ سنی تحریک اس پروگرام کو دیکھ کر اس شہر کراچی کے کارکنان، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے کارکنان جو آئے ہوئے ہیں، سارے نہ صحیح چیدہ کارکنان جو آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر یقیناً ہمارے قائدین، ہمارے رہنما، ہمارے علماء جو بھی فیصلہ کریں گے ان پروگراموں کے بعد انشاءاللہ بہت جلد ہم اگر مطمئن ہوئے ہمارے رہنما جو ہمارے فیصلہ کرنے والی ٹیم، تو ہم بہت جلد ایسی کوئی لائن آف ایکشن دیں گے کہ ہماری مساجد میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے حقوق کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ ہے، ہم نے اس سے قبل بھی کیا 12 مساجد کے نام پر احتجاجی ریلی کی صورت میں جلسے، جلوس، ان سب پر جو یہاں مقامی لوگ ہیں شہر کراچی میں جو ہماری کارروائیوں پر باریک بینی سے نگاہ رکھے ہوئے، ایک رات میں 12 مسجد پر قبضہ کر دیا تھا، تو ابھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہم سے خالی کرا لے۔ اگر ہم نے خالی کرایا تو وہ انتظامیہ نے 72 بندوں سے خالی کرایا کراچی میں۔ ہم نے جب 12، یہ پرانی بات ہے، 2 سال پرانی بات ہے، مگر وہ مساجد پر کوئی سامنے نہیں آیا۔ انتظامیہ کے لوگ، آپریشن چل رہا تھا اس وقت، بڑے بڑے لوگ بھاگے ہوئے تھے، ہم لوگ جناب والا 72 بندوں سے ہمارے کارکنان کو باہر نکالا، ورنہ کسی بد مذہب کی یہ ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کی کال کی، اگر اس قسم کے کال کی ہم تیاری کریں اور آپ کو دیں تو آپ لوگوں کو تائید کرنی ہے اور اس کے ساتھ دینا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پہ مسلک کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اس کام میں جو تکالیفیں آئیں اللہ عز و جل ہمیں اس میں جناب والا ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اس کام میں ترقی فرمائے۔ ہمارے علماء کی دعائیں ہمارے لیے، ہمارے کارکنان کے لیے، ہماری سنی تحریک کے لیے جناب والا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند کریں۔ اے مالک و مولا، ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام علیہ۔ تمام رات صلاۃ و سلام پر کر جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ، نور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونشكرك يا ربنا يا خالقنا حمدا وشكرا دائمين متصلين. نحمدك بقدر خلودك، بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء، حمدا وشكرا دائمين لك يا خالقنا يا ربنا يا الله. اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا قدير، احفظ أمة محمدا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان ويا منان انظر أمة محمدا بنظرة منك، نظرة كرم منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا قدير، احفظ أمة محمدا وشافي أمة محمدا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم بعزتك وجلالك وعظمة شأنك يا أرحم الراحمين، واحفظ باكستان والعراق يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان ويا منان احفظ باكستان والعراق يا أرحم الراحمين. اللهم وحد قلوب أمة محمد تحت لواء سيدنا محمد بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بعزتك وجلالك ادخل الجنة مدخل صدق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك اجعل القرآن بين يدينا في الدنيا وفي القبر أنيسا وفي الجنة أنيسا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وفقهم إلى الخير، اللهم وفق سيد القادم إلى الخير يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله. وفق أمة محمدا إلى الخير ووحد قلوبهم. نحمدك ونشكرك دائما وأبدا إلى أبد الآمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، والمشايخ الإسلاميين وخصوصا منهم أستاذنا وملدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني القنديل النوراني الهيكل الصمداني، نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم